یہ سوال کیا بھائی نے کہ غسل جنابت کا فرض ہوتا ہے۔ تو بھائی جب پہلی بات یہ دیکھیں، جب میاں اور بیوی آپس میں ہم بستری کرتے ہیں، سیکس کرتے ہیں، تو چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، جب مرد کا جو اعلی تناسل ہوتا ہے، مرد کا عضو عورت کی فرج میں، اس کی شرمگاہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کا بعض حصہ اعلی تناسل کے، جو مرد کے اعلی تناسل کے آگے، جو جسے ہم اردو زبان میں ٹوپی کہتے ہیں، اسے شگفہ، عربی میں شگفہ کہتے ہیں، جب وہ عورت کی فرج میں داخل ہو جاتا ہے، چاہے مرد کا اور عورت کے منی خارج نہ ہو، انزال نہ ہو، دونوں ڈسچارج نہ ہو، پھر بھی غسل فرض ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، جب مرد عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھے، دو ہاتھ اور دو پاؤں، تو غسل واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ جب لڑکا یا لڑکی، مرد عورت کو احتلام ہو جائے، مرد عورت کو احتلام ہو جائے، اور اکثر ہمارے معاشرے میں اس چیز کا تصور ہی نہیں کیا جاتا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، جبکہ شریعت کے اندر یہ بات واضح ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ مرد کو جس طرح احتلام ہوتا ہے، خواب میں جو چیز دیکھتا ہے، خواب میں کوئی کسی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، کوئی ہم بستری دیکھ رہا ہے، تو منی کا اس کا اخراج ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، اسے احتلام کہتے ہیں۔ سیم یہی کنڈیشن عورتوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، خواتین کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ان کے جذبات بھی ہیں۔ تو یہ فطرتی طور پر ہے، یہ انسان، یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی سیکس مووی دیکھتا رہے، یا انسان کوئی ہر ٹائم سیکس کی کوئی اس قسم کی سوچ ہو تو پھر ہی احتلام ہوتا ہے۔ نہیں، یہ فطرتی بات ہے۔ میڈیکل بھی کہتی ہے کہ 10 سے 15 دنوں کے اندر احتلام ہونا لازمی ہے، یہ اس کی مردانگی کے لیے، اور عورت کی خواہشات ہے، اس کی نفسانی خواہشات، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلوغت پر پہنچ گئی ہے، وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے مرد عورت۔ دو چیزیں۔ نمبر 3، جب عورت حیض سے پاک ہوتی ہے، حیض کے ایام سے پاک ہوتی ہے، بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے، تو پھر اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت کے بنا وہ اپنے مرد کے اوپر حلال نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نفاس کی حالت میں، نفاس کا جب خون بند ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر غسل کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اس کے بعد جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے، تو جمہور علماء کے نزدیک مسلمان ہونے والے جو کافر تھا وہ مسلمان ہوا، اس پر غسل کرنا واجب ہے، لازمی ہے۔ اس کے بعد جب میت کو غسل دیا جاتا ہے، تو میت کو غسل دینے والا بھی غسل کرے، اور میت کا غسل ہے، اس کے بعد جو غسل دیتا ہے وہ بھی غسل کرے۔ اس کے بعد جو مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا، اس سے مکہ سے داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا، وہ بھی لازمی ہے۔